بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی رسولہ الکریم وآلہ الاطیبین الاطہرین المعصومین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز، کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دروس فی علم الاصول حلقہ ثالثہ کا سبق نمبر 270 آغاز کر رہے ہیں، جس میں عنوان کرا دیا گیا کتاب کی عبارت ومنہا ان استصحاب الکلیہ معارض سے لے کر الاستصحاب فی الموضوعات المرکبہ تک۔ تو اس کلی لحاظ سے آج کا درس گزشتہ سے پیوستہ درس ہے، جس میں بیان کیا جائے گا قسم دوم کی دوسری صورت کی وضاحت بیان کی جائے گی اور شہید صدر کے نظرے کی تبیین کی جائے گی۔ آئیے عبارت کو ملاحظہ فرمائیں۔ ومنہا، طلاب عزیز، استصحاب کلی قسم دوم کے بارے میں عرض کیا گیا تھا کہ 5 اعتراض وارد ہوتے ہیں۔ ان میں سے 4 اعتراضات کو گزشتہ درس میں بیان کیا گیا۔ آج ابھی یہ آخری اور 5واں اعتراض ہے استصحاب کلیہ قسم دوم کے بارے میں۔ وہ یہ ہے کہ ان استصحاب الکلیہ معارض باستصحاب عدم الطویل الى ظرف شک فی بقاء الکلیہ۔ کلی یعنی یہاں پہ سبب کیا ہے استصحاب جاری نہ ہونے کا؟ سبب تعارض استصحابین ہے۔ ایک استصحاب کلی ہے، دوسرا استصحاب یہ کہ زمان کہ طویل نہ ہونے کا استصحاب کیا جائے اس شک کے زمانے کی بنسبت جو بقاء کلی کے بارے میں ہے، یعنی یہ ہے کہ زمانہ طویل ہے یا نہیں، اصل کے طویل نہیں ہے، ٹھیک، اس کو استصحاب کیا جا رہا ہے۔ یہ طویل نہ ہونے کا استصحاب اور کلی کا استصحاب آواز میں تعارض رکھتے ہیں۔ جب تعارض رکھتے ہیں تو تعارض کا حکم کیا ہے؟ اذا تعارضا تساقطا، لأن عدم الکلیہ عبارت عن عدم کلا فردہ ہے۔ دیکھیے، کلی کے نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دونوں فرد، یعنی کلی کے جو 2 فرد ہیں، فرد کے حدث اصغر یا اکبر، مچھر ہو یا وجود فیل ہو، یہ یعنی دونوں میں سے کوئی بھی نہیں ہے۔ والفرد القصیر الامد معلوم الانتفاع فعلا بالوجدان ہے۔ وجدان یعنی حضوراً ہم دیکھتے ہیں، علم وجدانی کے ذریعے سے ہم دیکھتے ہیں کہ جس کی مدت تھوڑی تھی، یعنی فرض کریں مچھر 1 دن سے زیادہ نہیں زندہ رہ سکتا، وہ اس کا نہ ہونا یقینی ہے، جبکہ والفرد طویل الامد ہو، اور جو مصداق کلی ہے جس کا وقت زمانہ طولانی ہے، یہ محرز الانتفاع فعلا باستصحاب عدم ہی، اس کے عدم کو استصحاب کرنے کی وجہ سے وہ ثابت ہو جائے گا، وہ بھی ابھی نہیں ہے۔ فهذا الاستصحاب بضمه الى الوجدان المذکور حجۃ علی عدم الکلیہ فعلا۔ بس یہ استصحاب جب اس کو ہم اس وجدان کی جانب ضمیمہ کرتے ہیں، یہ استصحاب حجت ہے اس بات پر کہ کلی نہیں ہے فعلا، یعنی فعلا کلی نہ ہونے کا استصحاب ہو رہا ہے۔ نتیجے میں جب عدم کلی پر استصحاب حجت ہے تو فیعارض الحجت علی بقائہ متمثلۃ فی استصحاب الکلیہ، بس یہ استصحاب پھر تعارض پیدا کرے گا اس حجت کے ساتھ جو حجت قائم ہے اس بات پر کہ استصحاب باقی ہے جس کا تمثل استصحاب کلی کے اندر ہے۔ والتحقیق، یہاں تک طلاب عزیز پہلے یعنی استصحاب کلی قسم دوم کے بارے میں اعتراضات کی تکمیل ہوئی۔ اب یہاں کے ان اعتراضات کے ذیل میں شہید صدر رحمۃ اللہ علیہ اپنا نظریہ بیان فرماتے ہیں کہ انہ تارۃ یکون وجود الکلیہ بما هو وجود له کافیا فی ترتب الاصل علی نحو لو فرضا، کہ ایک دفعہ کیا ہے کلی کا وجود اس لحاظ سے کہ وہ وجود ہے اس کے لیے، یہ یعنی وجود بما وجود کلی بما ہوا وجود کلی کافی ہے اس بات پر کہ اثر اس پر آ جائے، اثر مترتب ہو جائے، اس طرح سے کہ اگر اس کو اثر کو یا اس وجود کلی کو فرض کیا جائے، ولو محالن، اگرچہ فرض محال ہو۔ یہ دیکھیے عبارت میں ہے کہ وجود الکلی ہے، یہ ہے کہ
لو فورز ولو مال، یعنی فرض کیا جائے مال اگرچہ کیا فرض کیا جائے وجود الکلی، وجود کلی کو فرض کیا جائے لا فی ضمن حصۃ خاصۃ لترتب علیہ الاثر. اچھا کلی کو وجود کو فرض کرنا نہ کہ کلی اس لحاظ سے کہ کلی چونکہ کلی کے چند حصے ہیں در ضمن افراد، ایسے نہیں مخصوص حصے کے ضمن میں نہیں تاکہ اس پر اثر مترتب ہو. وأخرى دوسری مرتبہ کیا ہے لا يكون الاثر مترتبا على وجود الکلیہ الا بما هو وجود لهذه الحصۃ. دوسری مرتبہ اثر موقوف ہے وجود کلی پر، معاف کیجیے گا اثر وجود کلی پر نہیں ہے موقوف، اگر ہے تو اس لحاظ سے کہ یہ وجود اس حصے کے لیے ہے، یعنی حقیقت میں کلی کا جو حصہ ہے اسی کے لیے وجود ہے. وَتِلْكَ الْحِصَّةِ عَلَى نَحْوٍ تَكُونُ كُلُّ حِصَّةٍ مَوْضُوعًا لِلْأَثَرِ الشَّرْعِيِّ بِعُنْوَانِهَا، اور پھر اسی حصے کے لیے اس طرح سے کہ ہر حصہ موضوع بنے اثر شرعی کا اس عنوان حصے کے عنوان کے ذریعے سے، تو پھر یہ اثر موقوف ہوگا. فعل الاول، بس پہلی صورت کی بنا پہ، پہلی صورت کون سی تھی؟ پہلی صورت یہ تھی کہ وجود کلی بما ہوا وجود کلی کافی ہو ترتب اثر کے اندر، ٹھیک. یہ یجری استصحاب الکلیہ، یہاں پہ پہلی صورت کی بنا پہ استصحاب کلی جاری ہوگا. کیوں؟ اس بات موضوع اثر ہے، کیونکہ موضوع اثر کا جو موضوع ہے وہ متحقق ہے. ولا يمكن نفی صرف الوجود للکلیہ، اچھا ممکن نہیں کہ ہم خود اصلا سرے سے ہی وجود کلی کی نفی کر دیں. کس چیز کے ذریعے سے؟ کہ بے حساب عدم الفرد طویل ما ضمیل الوجدان ہے، یعنی عدم فرد طویل کو استصحاب کرنے سے، یعنی فرد طویل نہ ہونے کے استصحاب کرنے سے ہم کہیں کہ بس کلی ہی نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا، جبکہ اس کو ہم زمین میں کرتے ہیں وجدان کی جانب. کیوں؟ لا يمكنوں کی علت لأن انتفاع صرف الوجود ہے، چونکہ کلی کا صرف وجود کی نفی کرنا کلی کلی کے لیے کس چیز کے ذریعے سے؟ انتفاع حاصل اس حصے کے ذریعے سے جس حصے کے اندر یہ موجود ہے. وَتِلْكَ عقلی، یہ مسئلہ عقلی ہے، ولیس شرعی، مسئلہ شرعی نہیں ہے، اور مسئلہ عقلی کو اس حساب کے ذریعے سے ثابت نہیں کیا جا سکتا. وعلی ثانی، دوسری صورت کی بنا پہ کہ جہاں پہ اثر موقوف نہیں ہے خود وجود کلی پر اس لحاظ سے کہ وجود ہے اس حصے کے لیے، لا یجری استصحاب الکلی فی نفسی، یہاں پہ ذاتاً استصحاب کلی جاری نہیں ہوگا. کیوں؟ لأنه لا ينقح موضوع على اثر، چونکہ یہاں پہ استصحاب کلی اثر کا موضوع ہونا ضروری ہے، اثر شرعی کا، ٹھیک ہے، اثر عملی کا. یہاں پہ اثر استصحاب کو کر رہے ہیں تو وہ اثر جس پر مترتب ہو اس کے موضوع کو منقح نہیں کر رہا، بل بالامکان ہے نفی هذا الموضوع، بلکہ ممکن ہے یہاں تک کہ اس موضوع اثر کے نفی کرنا ممکن ہے. کس چیز کے ذریعے سے؟ بے استصحاب عدم الفرد طویل الامد، اس حساب کے ساتھ کہ طولانی مدت والا جو مصداق ہے وہ نہیں ہے، ما ضمه الى الوجدان القاضی بعدم الفرد الاخر. اس کے ساتھ ساتھ ہم اس بات کی جانب بھی ضمیمہ کرتے ہیں کہ وجدان گواہی دے رہا ہے کہ دوسرا بھی فرد نہیں ہے، اگر یہ فرد چلا جائے تو اس کی جگہ پہ کوئی دوسرا فرد آ گیا ہو. کیوں؟ لأن الاثر اثر للحصص، کیونکہ اثر جو ہوتا ہے وہ اثر حصوں کے لیے ہوتا ہے. فینفا، اس اثر کی نفی کی جاتی ہے بہراد عدمہا، چونکہ وہ حصے ہیں ہی نہیں. ولو بالتلفیق من التعبد والوجدان، اگرچہ وہ یعنی مکس مخلوطی ہو تعبد اور وجدان کے درمیان میں. یہاں تک طلاب عزیز اختتام پذیر ہوا قسم دوم کی حالت اولا. اب ہے وہ عمل حالت الثانیۃ من القسم ثانی، قسم دوم میں سے دوسری حالت. قسم دوم کی مثال کیا تھی؟ آپ نے ملاحظہ فرمائی ہوگی کہ جانا جا سکتا ہے کہ حدث ہے اصغر و اکبر کے درمیان میں، لیکن یہ معین نہیں کہ اصغر ہے یا اکبر ہے. فہی ان یکون شک فی حدوث الفرد المسبب للشک فی، شک کس چیز میں ہے؟ فرد کے حدوث میں، کہ فرد آیا ہے یا نہیں. اچھا یہ شک مسبب ہے، جس کا سبب وہ شک ہے جس سے شک پیدا ہو رہا ہے اس فرد کے حدوث کے بارے میں شک. یہ کیا ہے؟ شکن بدوی، شک بدوی ہے، اور شک بدوی یعنی شک ابتدائی. وہ مثال دیکھیے اس کی، یعلم بوجود الکلیہ ضمن فرد، فرض کریں کلی انسان کے بارے میں مکلف جانتا ہے کہ موجود ہے فرد زید کے ضمن میں، مسجد میں ہیں.
وَيُعْلَمُ بِارْتِفَاعِ تَفْصِيلًا. اچھا تفصیل سے جانا گیا ہے کہ یہ بالکل ختم ہے، باہر مسجد سے جا چکا ہے. اب شک کو شک کیا جا رہا ہے فی انفاذ وجود الکلی فی ضمن فرد آخر یحتمل حدوث. آیا سوال اس میں باقی ہے کہ شک کیا جا رہا ہے فرق زید نہیں تو ہو سکتے عمرو خالد یا بکر وغیرہ آ گیا ہو جس کے حادثوں کا احتمال ہو. کب ہی ارتفاع الفرد الاول، فرد اول جب زید چلا گیا مسجد سے، اور قبل ذالک اس سے قبل ہو سکتا ہے کہ زید خالد بکر آیا ہو. اسم هذا فی کلمات بالقسم الثانی من الحساب الکلی. اس کو علماء کی اصطلاح میں حساب کلی قسم سوم کہا گیا ہے. وقد يتخيل جریان على اساس تواجد ارکان فی العنوان الکلی. شہید فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی خیال کیا جاتا ہے کہ یہ حساب جاری ہوتا ہے اس بنا پہ کہ جب اس کے تمام ارکان موجود ہوں عنوان کلی کے اندر. وَإِلَّمْ تَكُنْ مُتَوَاجِدَةً فِي كُلِّ مِنَ الْفَرْدَيْنِ بِالْخُصُوصِ. اگرچہ وہ ارکان موجود نہ ہوں خصوصی طور پہ اس کلی کے افراد میں سے کسی ایک فرد کے بارے میں. يُنْدَفَعُ هَذَا تَخَيُّلُ. لیکن اس تخیل کو رد کیا گیا ہے. رد کا طریقہ یہ کہ بِأَنَّ الْعُنْوَانَ الْكُلِّيَّ وَإِنْ كَانَ هُوَ مَصَبُّ الْاسْتِصَابِ. کہ عنوان کلی اگرچہ مقام استصحاب ہے لیکن بما هو مرآة للواقع، لیکن چونکہ کلی آئینہ ہوتا ہے واقع و حقیقت کو دیکھنے کے لیے، کاشف ہوتا ہے حقیقت کے لیے. فلا بد ان یکون متیقن الحدوث مشکوک البقاء بما هو فان فی واقعہ. تو ضروری ہے کہ جس کے حدوث کا یعنی حالت سابقہ کا یقین ہو اس کی بقا مشکوک ہوگی اس لحاظ سے کہ وہ فنا ہے اپنی واقعیت کے اندر. وہ مرآت للوجود الخارجی، اور وہ آئینہ ہے وجود خارجی کے لیے. واضح سی بات ہے کہ انہ بما ہوا کذالک، اس لحاظ سے کہ آئینہ ہے وجود خارجی کا. لیس جامعا، یہ جامع لیس جامع الارکان، ارکان کے جامع نہیں بن سکتا. کیوں نہیں بن سکتا؟ اذ لیس ہناک واقع خارجی، چونکہ وہاں پہ واقع خارجی موضوع خارجی ہے ہی نہیں. یمکن ان نشیر الیہ بہذا العنوان الکلی، جس کی جانب ہمارے لیے ممکن ہو اشارہ کرنا اس عنوان کلی کے ذریعے سے. منقول ہم یوں کہیں کہ انہ متیقن الحدوث مشکوک البقاء، کیونکہ یہ یقین سابق ہے شک لاحق ہے. کیوں؟ تاکہ للنص صاحب بتوسط العنوان الحاکی عنہ بمقدار حکایتی، اور تاکہ ہم اس کو استحساب کر سکیں اس عنوان کے ذریعے سے جو حکایت کر رہا ہے اس موضوع خارجی کی، اور اس حکایت کے مقدار کے مطابق ہم استحساب کریں. خلافا للحالت السابقۃ التي كانت تشتمل على واقع من هذا القبيل، برخلاف اس حالت سابقہ کے جو حالت سابقہ مشتمل ہے اس قسم کی واقع اور موضوع خارجی کے بعد.